السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر ہمارا کوڈ آف سول پروسیجر کے حوالے سے ہے، جس کے ٹوٹل 11 پارٹس ہیں اور اس میں 158 سیکشن ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 1 سے۔ سیکشن 1 ہے، اس کی کمنٹمنٹ سے ڈیل کرتا ہے کہ یہ لا 1 جنوری 1909 کو کمنس ہوا تھا۔ سیکشن 2 میں ڈیفینیشن ڈیفائن کی گئی ہیں، جس میں ٹوٹل 20 ڈیفینیشن ہیں، لیکن میں نے موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے ادھر شیئر کر رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے ڈکری ہے۔ ڈکری سے مین ایسا جو فیصلہ، عدالتی فیصلہ ہے، وہ ڈکری کہلاتا ہے۔ ڈکری ہولڈر وہ ہوتے ہیں جن کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ججز جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں آف سول کورٹ۔ ججمنٹ جو ان کے جو آرڈر اور جو فیصلہ ڈکری ہوتی ہیں وہ ججمنٹ کہلاتی ہیں۔ ججمنٹ ڈیٹر ان کو بولتے ہیں جن کے خلاف فیصلہ آئے، وہ ججمنٹ ڈیٹر کہلاتے ہیں۔ اور پلیڈرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کیس پلیڈ کرتے ہیں کورٹ میں، جس میں ایڈوکیٹس اور اٹارنیز آتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے ڈیفینیشن میں 1 سے 2 جو ہیں ایم سی کیوز آپ کے ڈیفینیشن سے بنیں گے، آپ کو سب ڈیفینیشن پہ اچھی طرح گرپ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم سیکشن 3 پہ آتے ہیں۔ سیکشن 3 جو ہے وہ سب آرڈینیٹ کورٹس کے حوالے سے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو سول کورٹس ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کی، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہیں ہائی کورٹ کی۔ سیکشن 4 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا سول لا کسی بھی ایریا کے اسپیشل یا لوکل لا کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ سیکشن 5 کہتا ہے کہ جہاں بھی ریونیو کورٹ کام کر رہی ہوں گی، ان کو سی پی سی سے وہ افیکٹ نہیں ہوگا، ان کا کام سی پی سی سے افیکٹ نہیں ہوگا۔ سیکشن 6 جو ہے یہ بھی ایک دفعہ پاس پیپر میں آ چکا ہے کہ جو پریکونی ڈسٹرکشن ہے وہ کورٹ کی اوریجنل ڈسٹرکشن کو افیکٹ نہیں کریں گی۔ سیکشن 7 بتاتا ہے کہ جو بھی صوبے کے اسمال کیسز ہیں وہ اس کے تحت ڈیل کیے جائیں گے، جس میں ایگزیکیوشن آف ڈگری ہے، ایگزیکیوشن آف ڈگری اگینسٹ اموویبل پراپرٹی ہے، انجنکشن ہے، اس قسم کے جتنے بھی ہیں جو آپ کے کیسز ہیں وہ سیکشن 7 کے تحت ڈیل کیے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ سیکشن 9 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سول کورٹ کوئی بھی سول نوعیت کا کیس سن سکتی ہیں۔ سیکشن 10 کے مطابق جب کوئی مقدمہ کسی عدالت میں زیر التوا ہو تو اس نوعیت کا نیا مقدمہ دوسری عدالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریس سب جوڈس بھی کہلاتا ہے۔ سیکشن 11 جو ریس جوڈیکاٹا ہے، جس کے مطابق جب کسی مقدمے کا فیصلہ کسی عدالت نے کر دیا ہو تو دوسری عدالت میں آپ وہی مقدمہ اسی نوعیت کا دوبارہ دائر نہیں کر سکتے۔ سیکشن 12 کے مطابق اگر کسی عدالت سے فیصلہ دھوکے سے لیا گیا ہو تو آپ اسی عدالت میں جس نے پہلے اس کا فیصلہ سنایا ہے دوبارہ بھی اسی عدالت میں اپنا کیس فائل کریں گے۔ یہ میں نے اپنے نوٹس میں ساتھ اسٹوڈنٹ کی ایز کے لیے اس کو فردر اردو میں الیبوریٹ بھی کیا ہوا اور اس کو ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی ہے۔ اب ہم سیکشن 15 کی طرف آتے ہیں کہ سول کیس ہمیشہ سب سے لوور گریڈ کورٹ میں داخل کیا جاتا ہے۔ سیکشن 16 یہ کہتا ہے کہ اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے کیس اس علاقے کی متعلقہ عدالت میں کیا جائے گا۔ سیکشن 17 کے مطابق اگر اموویبل پراپرٹی کا کیس کسی 2 عدالتوں کا دائرہ اختیار میں آ رہا ہو تو کسی بھی عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 18 پہ آتے ہیں ہم، تو اگر عدالت کا دائرہ اختیار غیر یقینی ہو تو وہ عدالت وجہ بتا کے وہ کیس سن سکتی ہے۔ سیکشن 19 کے مطابق اگر کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہو اور اس کی رہائش کسی دوسرے عدالت کے دائرہ اختیار میں ہو تو وہ اپنے اس متعلقہ عدالت میں بھی اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سیکشن 20۔ سیکشن 20 جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی علاقے میں کچھ غلط کیا گیا ہو اور اس کی رہائش، اس کی جاب یا اس کا بزنس کسی دوسرے علاقے کے دائرہ اختیار میں ہو عدالت کے، تو وہ ان دونوں میں سے کسی بھی عدالت میں جس میں وہ چاہے وہ اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سیکشن 47 جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے ہے کہ اس کے حوالے سے نیا سوٹ فائل نہیں ہوگا بلکہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو درخواست دی جائے گی۔ سیکشن 75 پہ آتے ہیں تو پاور آف کورٹ ٹو ایشو کمیشن ہے، جس میں ہے کہ کورٹ کے پاس پاور ہے کمیشن ایشو کرنے کے لیے، ٹو ایگزامن اینی پرسن، ٹو میک اے لوکل انویسٹیگیشن یا ٹو ایگزامن اور ایڈجسٹ اکاؤنٹ۔ سیکشن 96 پہ آئیں تو ہر ڈگری کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے سوائے کنسینٹ ڈگری کے۔ سیکشن 104 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر جو کہ انڈر سیکشن 35A47 یا انڈر سیکشن 95 کیا گیا ہو اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔
سیکشن 115 ہے کہ ریویژن کے حوالے سے ہے کہ عدالت اپنے سیلف ایکشن پہ بھی کسی کیس میں ریویژن کے لیے آرڈر کر سکتی ہے یا متاثرہ شخص کی درخواست پر ریویژن کا کیس سنا جائے گا۔ اور لاسٹ میں سیکشن 151 انہیریٹنٹ پار ہے کہ ہر کورٹ کی یہ انہیریٹنٹ پار ہے کہ وہ انصاف کو یقینی بنائے۔ تو اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے یہ میں نے جتنے بھی آپ کو سیکشن ڈسکس کیے ہیں یہ میں نے جو سی پی سی کا بیئر ایکٹ ہے اس سے لیے ہیں اور اس کو مزید شارٹ کر کے اور ایزی ورڈ میں آپ سب کے لیے تیار کیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔